بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن آپ کے ساتھ ایک انتہائی اہم شخصیت کے ساتھ جو آپ کو میڈیکل ٹرمز میں سہولت دیتے ہیں. اور آج کے دن میں آج کا جو مہینے کا یہ جو پہلا دن ہوتا ہے، اس میں ہم ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز کے ساتھ ہوتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اور ہم جو مسائل کی بات کریں گے وہ ان لوگوں کے لیے جن کو کہ جینڈر سلیکشن، یہ میں ایکسپلین کروں گا کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب بتائیں گے اس میں کیا ہوتا ہے. اور پھر وہ خاص طور پہ یہ گفتگو کریں گے کہ ایک کپل جو ہے، ایک میاں بیوی جو ہیں، ان کے ہاں جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر خاص کوئی نہ کوئی بیماری جو ہے وہ بار بار بچوں میں آتی. مثال کے طور پہ خبروں میں آپ سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، کچھ بچوں کے پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں، کچھ سن نہیں سکتے، اور وہ لاتعداد 3-4 بچے جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے مرض، خون کی بیماریاں، تھیلیسیمیا جو ہے اس کو کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں. ان کے کیا علاج یا کیا پریکاشنز ہو سکتی ہیں؟ لیکن سب سے پہلے چشتی صاحب، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. حضور، ایک دس جینڈر سلیکشن کا مطلب، ڈاکٹر صاحب اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ نے مجھے بتا دینا. جینڈر سلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بیٹیاں کی تعداد زیادہ ہے اور آپ بیٹے کے خواہش مند ہیں تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر کے تو طبی طور پہ ایک وارث بن سکتے ہیں بیٹے کے. کیا یہ نیت رکھنا یا یہ قدم اٹھانا شرعی طور پہ درست ہے، یا اس کو صرف اللہ کے ہی بھروسے چھوڑنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ ایک ایسی دعا ہے جو انبیاء نے بھی کی ہے. بیٹوں کی محبت کے لیے میں نے انبیاء کی تاریخ کو جہاں بھی پڑھا ہے، مجھے انبیاء جو ہیں وہ بیٹے کی طلب کے لیے دعا کرتے نظر آئے ہیں. اور اگر کسی کے ہاں بیٹیاں زیادہ، سوائے ہمارے رسول کے، وہ تو رحمت للعالمین ہے. تو بات یہ ہے کہ بیٹیاں اگر کسی کے ہو گئی ہیں تو اسے حق حاصل ہے کہ اسے اللہ سے وارث مانگنے کے لیے دعا کرے. ٹھیک. اور اس میں کوئی شرعی جو ہے وہ عذر نہیں ہے. اگر کوئی اس چیز کو عذر بنانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ تنگ نظری کے سوا کچھ نہیں. اس میں علامہ صاحب میڈیکل اسسٹنس اگر انسان لے لے تو وہ بھی ٹھیک ہے؟ اس میں کیا شک ہے کہ اگر انسان کو کوئی مرض ہے، کوئی معاملہ ایسا ہے، تو اس کے لیے طبی طور پر کوشش کرنی چاہیے. طبی طور پر انسان کو جو ہے اپنی جیسی بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں، یہ بھی کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کیسے اس کو دیکھتی ہیں کہ جینڈر سلیکشن ہوتا کیا ہے، اور کن لوگوں کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جینڈر سلیکشن کے قابل ہیں؟ اچھا، ابھی آپ نے یہ کہا نا کہ جینڈر سلیکشن میں کہ صرف جن کی بیٹیاں زیادہ ہیں، یہ الٹ بھی ہوتا ہے. الٹ بھی ہوتا ہے. ہمارے پاس کئی دفعہ ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں کہ جن کے پاس پہلے بیٹے ہوں، ان کو فطری طور پر بیٹی کی خواہش ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں آپ کی اور میں سمجھتی ہوں یہ بڑی کریکشن کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، بڑی کریکشن. فیملی پلاننگ جو ہے، فیملی پلاننگ انسان کا پہلا حق ہے، معاشرتی حق ہے. اور بجائے اس کے کہ دوسری بات یہ کہ آپ بیٹے کے انتظار میں 6-6 7-7 بیٹیاں پیدا کریں اور پھر آپ کی معاشرتی تنگی بھی ہو، اس عورت کی ہیلتھ بھی مفلوج ہو جائے جو بیچاری ہر 1 سال کے بعد ایک بچہ پیدا کر رہی ہے کیونکہ اس کا میاں وقفہ نہیں کرنے دے رہا. تو اٹ از بیٹر کہ آپ اس کو اسپیسنگ دیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے ایک علم ہمارے تک پہنچایا ہے تو اس کا استعمال کیا جائے. ڈاکٹر صاحب، یہ جینڈر سلیکشن کس طرح کی جاتی ہے؟ مرد کے ساتھ کی جاتی ہے یا عورت کے ساتھ کی جاتی ہے؟ اچھا، سب سے پہلے جیسے کہ میں ہماری بیک گراؤنڈ میں بھی اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اولاد جو ہے وہ مرد کے نصیب میں ہے. سائنس نے اس کو بالکل درست ثابت کیا ہے کہ اولاد مرد کے نصیب سے ہی آتی ہے. کہ مرد میں ایکس اور وائی سپرم ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کا ایکس سپرم عورت کی طرف جائے گا، عورت کے انڈے کے 2 پارٹ ہیں، دونوں پہ ایکس ہے. اگر مرد کا ایکس والا حصہ اس کی طرف جائے گا تو بیٹی پیدا ہوگی. اگر اس کا وائی والا حصہ جائے گا تو لڑکا پیدا ہوگا. اب آتا ہے کہ کس کا علاج کرنا چاہیے. بیسیکلی یہ علاج ہے میل کا. کچھ لوگوں میں ہوتا کیا ہے، کچھ میل میں ایسا پرابلم، ایسا ایشو آ جاتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا اپنے عزیزوں میں، اور ادھر ادھر آپ نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے جی پہلے 2-3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، پھر اس کے بعد اب اس میل میں 0 سپرم ہو گئے، یا اس کے بچے ہی نہیں ہو رہے. عذر ان میں پہلے سے تھا، عذر پہلے سے ہوتا ہے، لیکن وائی جو
آپ کا سپرم ہے وہ آپ کے عذر کی حالت میں ڈیڈ ہو جاتا ہے. جب کسی مرد میں پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے تو پہلے جو چیز کمزور ہوگی، دیکھیں آپ کسی جگہ سیلاب آ گیا ہے یا قحط آ گیا ہے، تو قحط میں سب سے پہلے جو کمزور لوگ ہیں، جیسے کووڈ کو لے لیں، کووڈ آیا تو سب سے پہلے کون سے لوگ ان کی ڈیتھ ہوئی؟ جو امیونو کمپرومائز تھے، جن کے اندر امیونٹی کم تھی. مرد جو ہے وہ جینیٹیکلی کمزور ہے، اس کا مرد جو ہے وہ جینیٹیکلی کمزور ہے. آپ نے یہ میری بات کو یقین کریں، انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ مرد بہت مضبوط ہے، قحط آتا ہے سب سے پہلے مرد وہاں پہ ختم ہوتے ہیں. کہیں پہ کوئی پرابلم آتی ہے مرد زیادہ پرون ہے. ہارٹ اٹیک میں مرد، اللہ تعالیٰ نے عورت کو پروٹیکشن دی ہے. یہی وجہ ہے کہ زچگی کا اتنا سخت عمل جو ہے وہ عورت کے ذمہ رکھا گیا. اسی طرح ایکس سپرم جو ہے وہ ریزیلینٹ ہے، وہ ویک ہے، ریزیلینٹ ہے، اسٹرانگ ہے. یعنی اس کو برے حالات میں بھی وہ سروائیو کر جاتا ہے. اگر کسی مرد میں فرض کریں شوگر ہو گئی ہے یا اس کو ہائپر ٹینشن کی وجہ سے کچھ اس کے یا اور کوئی ڈیزیز ہے ایسی، سب سے پہلے اس کا وائی کمپرومائزڈ ہوگا. وائی جب کمپرومائزڈ ہوگا تو وہ فرٹیلائز نہیں کر سکے گا. ایکس سپرم پھر بھی جا کے فرٹیلائز کر جاتا ہے. ویسے تو آج کا پروگرام ہو گیا، مجلس اتنی تھی اور کیا علمی گفتگو کی ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے انمول ہے ہمارے ساتھ. انمول آپ فرمائیے. السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم بلال بھائی. جی میرا پتر. جی مجھے ڈاکٹر صاحبہ سے بات جی سن رہی ہیں؟ جی میں سن رہی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں، کیا بول رہے ہیں؟ میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی. بہت علاج کروایا ہے کراچی. اچھا یہ تھوڑی سی بات کو بڑھانا. میری بالکل کلیئر آ رہی ہیں. میرے ہسبینڈ کی بھی 1 سال پہلے ہم نے رپورٹ کروائی تھی. اچھا ہسبینڈ کی بھی کلیئر ہے، آپ کی بھی کلیئر ہے، یہ بتا رہے ہو آپ؟ جی ایگس وغیرہ بھی صحیح ہے. ابھی میں ایک ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کے جو ایگس ہیں نا وہ اندر جا کے فرٹیلائز نہیں ہو رہے. اچھا انہیں کیسے پتا چلا تھا؟ جی انہوں نے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کیا تھا اور کچھ رپورٹس بھی کروائی تھی ہماری. تو یہ آپ کو میں دیکھتی رہتی ہوں، میری 1 سال کے بعد کال لگی ہے. اچھا چلیں، لاہور آنا چاہتی ہوں. آپ ایک کام کرو، آپ ٹی وی آپ کا چل رہا ہے نا، آپ میری بات سنیں ٹی وی پہ نا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ابھی بلال صاحب میں یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں، جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹرز نے یہ کہا. اب اتنے لوگ سما کے ریفرنس سے جو پروگرام سن رہے ہیں ان کو ایک میں میسج دینا چاہ رہی ہوں کہ جب وہ مجھے کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب 10 سال شادی کو ہو گئے ہیں، وجہ تو دسو کیوں نہیں ہویا. میرا مطلب ہے جب ان کا یہ سوال آتا ہے نا کہ کیوں نہیں ہویا، ان کا جواب یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا. کیونکہ جب آپ کو میں جواب دینے لگوں گی کہ آپ میں پریگنینسی کیوں نہیں ہوئی تو اس کے لیے مجھے ایک انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا عمل کرنا پڑے گا. ٹھیک. یعنی ٹیسٹ ٹیوب بیبی بے شک آپ کا فیل بھی ہو جائے، آئی وی ایف فیل بھی ہو جائے، وہ ہمیں بتا ضرور جاتا ہے کہ کہاں پہ فرٹیلائزیشن نہیں ہوئی، آیا انڈے اچھی کوالٹی کے تھے یا نہیں تھے، کیا سپرم اندر جا کے ڈیمیج ہو گیا، نیکروز تھا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ انہوں نے بغیر دیکھے الٹرا ساؤنڈ سے نہیں پتا چل سکتا. الٹرا ساؤنڈ سے یہ نہیں پتا چل سکتا کہ ان کے انڈے فرٹیلائز نہیں ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. وہ آپ کو جب تک، اس لیے میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کو کیسے پتا چلا. تو یہ چیز تو بالکل ہمیں، اس کا مطلب ہے اسٹل یٹ اٹ از ان ایکسپلینڈ کہ کیوں ہے. ڈاکٹر صاحب اب یہ کرے کیا؟ اس کو ضروری ہے کہ ایسے سینٹر میں جائے جہاں پہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی فیسلٹیز ہیں، بجائے اس کے ٹیسٹ ٹیوب بیبی ایکسپیریمنٹ کے طور پہ یا ایک میں لوگوں کا یہ خیال ہے کے طور پہ کرنا پڑے گا. میرے پاس اتنے پیشنٹ آتے ہیں کہ وہ جب ان کی وائف کی ایج 45 ہو گئی ہے، تو پھر 40 پلس ہے، ساری زندگی گزر گئی، وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب یہ آخری حال تھا، اب ہم آ گئے ہیں، یہ ہمارے پیسے پڑے ہیں ہاتھ میں، دوسری طرف ہمیں بچہ دے دیں. یہ پاسبل نہیں ہے. ٹیسٹ ٹیوب بیبی ان لوگوں کے لیے ٹریٹمنٹ ہے جن میں بچہ ہونے کی اہلیت ہے. اگر اہلیت نہیں، ابھی ان میں اہلیت ہے تو یہ ضرور کرائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو انمول یہ فرما رہی ہیں کہ آپ ایک جو لاہور ہے کسی ایسے سینٹر میں جہاں ٹیسٹ ٹیوب ہوتا ہو، آئی وی ایف ہوتا ہو، وہاں جائیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے آپ کو کہ آپ کا ایگ جو ہے وہ فرٹیلائز نہیں کرتا، وہ الٹرا ساؤنڈ سے نہیں پتہ چل سکتا جب تک یہ نہیں ہوگا کہ وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. لیکن میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک پورا ڈائگنوزس نہیں ہو سکتا آپ کو اس کنڈیشن تک جانے نہ پڑے، پہلے اور مسائل
سامنے سمجھ میں آ جائیں جو کہ حل ہو سکتے ہیں. اس لیے جب تک آپ ڈائگنوز نہیں کراتے تب تک نہیں. اور اگر آپ کو الٹرا ساؤنڈ کے بعد کوئی ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ یہ ایسا ہے تو آپ سب سے پہلے جو کام کیجئے وہ اپنا ڈاکٹر بدلیں, کیونکہ وہ آپ کو ٹھیک مشورہ نہیں دے رہا. جی السلام علیکم بدر. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بدر بھائی. سر میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں. ایسے ہے کہ میری 4 بیٹیاں ہیں, تو بیٹے کے لیے جینڈر سلیکشن کے لیے آپ سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات ہو گئی, آپ کی کال بھی لگ گئی اور آپ کو جو بینیفٹ آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس تشریف لائیں اور ضرور کریں. ڈاکٹر صاحب کتنی بیٹیاں ہوں تو آپ جینڈر سلیکشن کرتے ہیں, یا کتنے بیٹے ہوں تو جینڈر سلیکشن کرتے ہیں؟ اچھا, ہمارا جو میں نے اپنے طور پر جو میری اپنی ریسرچ ہے نا, اس میں ہم نے ایک اصول پاس کیا ہوا ہے کہ جب تک آپ کی 2 بیٹیاں نہ ہوں آپ جینڈر سلیکشن کے لیے مت آئیں. اگر 2 بیٹے ہوں, اگر نہیں تو بھی آپ جینڈر سلیکشن بیٹی کا کر سکتے ہیں. بیٹی کا کر سکتے ہیں. وہ تو میں کہتی ہوں ایک بیٹے پہ بھی آ جاؤ اگر بیٹی کا کرنا ہے تو, کیونکہ آتا ہی کوئی نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ایک بیٹے کے بعد کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹی ہو. یہ المیہ ہے. تو اچھا, اگر کسی کا ایک بچہ ہے لیکن عورت کی ایج 35 ہونے والی ہے یا ابو ہو چکی ہے تو وہ بھی فوراً اس کام کر دیتے ہیں. لیکن میں ایک بچی کے بغیر جینڈر سلیکشن نہیں کرتی. اپنے طریقے سے بچے کی جینڈر سلیکشن نہیں کرتے, کیونکہ میرے حساب سے یہ میرے اپنا لا ہے کہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا تو میں نہیں کرتی. یہ ویسے کوئی ایتھیکل قانون نہیں ہے. نہیں ہے, یہ ہم نے اپنے اوپر ایک خود سے محاسبہ کیا. بدر بھائی آپ نے بات سن لی, آپ کی 4 بیٹیاں, اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے اور ان کے نصیبوں کا آپ کو بھی دے. آپ جینڈر سلیکشن کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. لیکن جو دکھ کی بات تو نہیں ہے, مختلف بات جو لگی وہ یہ کہ لوگ بیٹے کے لیے جینڈر سلیکشن کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی بیٹی کی جینڈر سلیکشن کے لیے ایک بیٹے کے بھی بعد میں ہم تو کر دیتے ہیں, لیکن 2 بیٹیوں کا ہونا ضروری ہے. یہ ان کا اپنا قانون ہے, کوئی دنیا کا قانون نہیں ہے. اگر کوئی پہلی بیٹی پہ جینڈر سلیکشن کرائے تو اس کا فری ہے, میں نے پہلے کہہ دیا. اگر کوئی پہلی بیٹی پہ جینڈر سلیکشن فیمیل کا بیٹی, پہلی بیٹی یعنی کہ پہلی بیٹی کے لیے آ کے مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بچے کوئی نہیں ہے, بیٹا چاہیے. میں کہتی ہوں جی میں نہیں کر سکتی, آپ فلاں جگہ پہ چلے جائیں, وہاں بھی یہ جینڈر سلیکشن ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی مجھے پہلی دفعہ کہے گا تو یہ کہ ہاں کہ بیٹی کے لیے کرنا ہے تو آئی ول. تو حضور اقدس کیا یہ تو دعا مانگی جا سکتی نا کہ پہلی بیٹی مجھے چاہیے, اور جو ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز ہے مجھے ایسی بیٹی چاہیے جو باادب بھی ہو, قابل بھی ہو اور عاجز بھی ہو. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. بیٹیوں کے لیے دعا کیا مانگنی چاہیے؟ دیکھیں, بیٹی ایک گھر کا جو ہے نا بنیادی طور پہ بنیاد بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے بیٹے ہوتے ہیں, لیکن بنیاد میری نظر میں بیٹیاں ہوتی ہیں جو اساس گھر کی شخصیت لے کے آگے چلتی ہیں, جہاں پہ تربیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جب بیٹی کسی دوسرے گھر میں جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر کا ماحول اور تربیت اور اساس کیسی. زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے ایسی بات کی جس میں آپ کا اور میرا نظریہ بالکل ایک برابر ہے. اور دوسری بات یہ, شکر ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دوسری بات یہ, بالکل صحیح, ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اگر آپ مجھے بیٹی عطا فرمائیں تو ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم ان کی تربیت اچھی کر سکیں. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں, ایک روایت میں بیٹی ہے ایک میں 2 بیٹیاں ہوں, اور وہ ان کی اچھی تربیت کر کے ان کی شادی کر دے تو حشر کے میدان انگلی کا نشان کریں, 2 انگلیاں ایسے جو کندھے سے کندھا ملا کر جو ہے وہ حشر کے میدان میں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ تربیت جو ہے وہ بنیادی عنصر ہے گھروں کی اساس. اس میں جو بات چشتی صاحب نہیں فرما رہے وہ یہ کہ وہ جہاں پہ صحابہ کے ساتھ یہ بات ہو رہی تھی وہاں صحابہ میں, یہ میں اپنی طرف سے لفظ استعمال کروں, ہلچل مچ گئی. 3 سے بات ہوئی, اس نے کہا 3 نہیں ہے تو میں کیا کروں گا, میری 2 اس پہ بھی اچھا نہ ہو تو اللہ کے رسول نے کہا اس پہ بھی ہوگا. دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو اولاد نصیب کرے وہ نصیب والی ہو اور صحت مند ہو. ہم بہت سی جب دعائیں مانگتے ہیں تو یقین کیجئے یہ 2 دعائیں ان میں شامل کریں آنے والی اولاد کے لیے. اللہ نصیب اچھے کرے اور صحت مند اولاد جو ہے وہ عطا کرے. جی السلام علیکم. جی بیٹا مختار. جی میں مختار بات کر رہی ہوں. میرے پاس 6 بیٹیاں ہیں. پہلے مجھے 4 بیٹیاں تھیں, اس کے بعد مجھے 1 بیٹا ہے, اس کے بعد پھر مجھے 2 بیٹیاں ہوں گی. میں چاہ رہی ہوں کہ مجھے 1 بیٹا ہو. بیٹا ہے آپ کے پاس؟ جی. اچھا 6 بیٹیاں اور 1 بیٹا, تو ماشاءاللہ کافی ہے نا, اللہ نے بیٹا. ابھی کتنی عمر ہے آپ کی مختار؟ جی بیٹا ہے آپ کے پاس؟ جی 1 بیٹا ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ بیٹا ٹیلی ویژن بند کر دو. 1 بیٹا ہے. 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 1 بی
تو میں چاہ رہی تھی ایک کا بھائی دو ہو تو اللہ راضی ہو جائے تو. اچھا ٹی وی میرا پتر بند کر دے نا, فون پہ بات کر. وہ خاص طور پہ خواتین ہوتی ہیں نا جن کو میں بڑے معافی سے کہتا ہوں, میں اپنی بیگم کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں, میں کہتا ہوں سننی کوئی نہیں, وہ ٹیلی ویژن سن رہی ہوتی ہیں, اور فون کر کے ٹیلی ویژن نہیں سنتے, فون کر کے فون سنتے ہیں. فون پہ آواز آ رہی, چلیں ان کی کال لے لیتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اس میں کوئی ایج گروپ کی کوئی بات ہے, ایج گروپ جو اپروکسیمیٹلی جس طرح یہ بتا رہی ہیں, شی مائٹ بی ان لیٹ 30s. ٹھیک, ہاں تو اس میں ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. اس پہ کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی قباحت نہیں. اگر انہوں نے سوچ لیا ہے کہ ہم نے پلان کرنا ہے, اور بجائے اس کے کہ وہ اسی راستے میں 2 بیٹیاں اور پیدا کر لیں, تو اٹ از بیٹر کہ انہیں چانس دیا جائے. اس پہ جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم میں سے کوئی بھی اگر یہ بات کہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیٹیاں اور ہو جائیں گی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بیٹیاں نہیں چاہ رہا. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک بیلنسڈ فیملی چاہ رہے ہیں لوگ. اس پہ باقی رحمت اور برکت کی گفتگو نہیں ہے, قطعی طور پہ نہیں ہے. اس لیے جو شخص جو ہے چاہتا ہے کہ وہ جینڈر سلیکشن کرے, تو یہ ایک اصول ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز نے اپنا ذاتی بنایا کہ میں نے 2 بیٹیاں ہوں گی تو بیٹے کی سلیکشن کرنی ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا خوش نصیب ہے کہ وہ پہلی دفعہ یہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے چاہیے ہی بیٹی, تو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ میں اس سے کچھ بھی نہیں لوں گی. یہ ہوتا ہے ایک کمال بات. پاکستان میں ایسے لوگوں کو یہ لوگ چاہیے. ایک اور بات ابھی آپ کی باتوں سے نکلی ہے, اور یہ بہت ضروری ہے یہ میسج پہنچانا, کہ جو ہمارا فلٹر والا طریقہ ہے نا, اس میں وہ ہے بیسیکلی ہے کیا. میں اس ریفرنس سے بات نکلے گی کہ اس میں جب ہم آپ کا جو نیچرل فلٹر ہے اس کے پورس کو نیرو کر دیتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے, 95% وائے اسپرم گزرتے ہیں اور 5% ایکس گزرتے ہیں بیٹی والے. اچھا, اگر کسی کا اس میتھڈ میں کوئی پیشنٹ فال کر جاتا ہے نا 5% پہ, کہ یعنی بیٹی نہیں, بیٹی ہو سکتی ہے. سنیں اب آگے میں کیا کہہ رہی ہوں, کہ میری جو نیکسٹ ریسرچ ہے نا, وہ یہ ہے کہ میں انشاءاللہ ان بچیوں کو فالو کروں گی کہ جو 95% میل کو جنہوں نے جینیٹیکلی بیٹ کیا, اور وہ 5% دے ور سو جینیس کہ وہ فلٹر ان کے لیے نہیں تھا, لیکن انہوں نے فلیکسیبلٹی سے اس میں نکلی, سارے ہرڈل پاس کیے اور جا کے ونر ہوئی. میری تحقیق ہے کہ اگر یہ میری اگلے 5 سالوں میں انشاءاللہ زندگی رہی, ہم اکٹھیں گے, کہ اگر یہ لائف میں یہ میری کامیابی, یعنی جو میں سوچ رہی ہوں کہ وہ بچیاں انتہائی جینیس ہوں گی, تو لوگ اس طریقے سے بیٹیاں پیدا کرنا پریفر کریں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کاش ہمارے اس طریقے ہے اس وقت. یہ میری ایک ہائپوتھیسس کیا خوبصورت ہے کہ جب آپ فلٹر آؤٹ کرتے ہیں سپرمز کو, ایکس کو اور وائی کو, اس میں سے 95% آپ کا خیال ہوتا ہے کہ وہ میل کے سپرم یعنی کہ وائی سپرم جائے گا. لیکن اگر 5% چانس ایکس کا ہے اور ایکس اس 95 کو بیٹ کر کے پہنچ جاتا ہے اور وہ بیٹی آ جاتی ہے اس دنیا میں, آئندہ 5 سال بعد پتہ چلے گا کہ وہ بیٹیاں جو ہیں وہ پھر کتنی سپر سونک جینیس ہوتی ہیں, جو کہ جینیٹیکلی 95% کو بیٹ کر کے اپنے مقام تک پہنچی ہے. وقفہ لیجیے, واپس آئیے, ہمارے فون کال کھلے ہیں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اپنا مسئلہ ڈاکٹر صاحبہ سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز اور محمود احمد چشتی صاحب. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں, اور اگر انشاءاللہ تعالی ایسا کوئی مسئلہ ہوا جس پہ کہ آپ کو رعایت کی ضرورت ہوئی, تو ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی ایک بہت بڑی رعایت جو ہے, وہ پہلا وہ شخص جو کہ چائلڈ سلیکشن میں, برتھ میں خاتون کو, بیٹی کو چوز کرتا ہے, اس کے لیے فری ایک اناؤنسمنٹ کر دی. بڑی خوبصورت بات ہے. جی السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم بیٹا. السلام. جی شانیلا بیٹا. جی ڈاکٹر صاحب وہ سے بات کرنی ہے میرے کو. جی شانیلا. جی ڈاکٹر صاحب میری شادی کو نا 7 سال ہو گئے, میرے یہاں اولاد نہیں ہے. 2.5 سال بعد میرے یہاں اولاد ہوئی تھی اور وہ مس کیریج ہو گیا تھا 2.5 مہینے کا. اس کے بعد سے ابھی تک نہیں ہوئی. میں نے IVF کے بھی 3 دفعہ کورس کر لیا, انجیکشن لگوائے ہیں اور کلومیٹ پہلے استعمال کی ہے, اس کے بعد میں نے وہ انجیکشن 3 لگوائے ہیں, اور ٹیوب ٹیسٹ بھی ہو گیا. ڈاکٹرز بولتی ہیں سب صحیح ہے,
IVF आपका, सॉरी, IVF हुआ था? आपने कहा IVF से मतलब आपके 3 दफा टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ आपका, ऐसे कह रही हैं? एक दफा हुआ है। IVF इंजेक्शन मैंने इस्तेमाल किया। अच्छा, IVF इंजेक्शन आपने, IVF नहीं किया, IVF इंजेक्शन, ठीक है, मुझे समझ आ गई। तो डॉक्टर्स ने क्या बताया, आपकी ट्यूब बंद है? नहीं, वो बोलती हैं बिल्कुल नहीं, खुली हुई है। अच्छा, और मियाँ भी ठीक हैं? जी, उनके भी टेस्ट करवाए। और अंडे भी ठीक बनते हैं? बहुत अच्छे बनते हैं। वो बोलती हैं कि आपके तो फौरन प्रेगनेंसी होनी चाहिए, पर होती नहीं है। अच्छा, और कितने साल टोटल हो गए इस बात को, शादी को? शादी को मेरे 6.5 साल होने वाले हैं। अच्छा शनीला, अब आप सुने प्लीज़, इस पे आप टीवी पे ही मैं आपको सारा बकाया बताती हूँ, सुनते रहें आप प्रोग्राम ना। अब जो शनीला का क्वेश्चन है, ये वाली बात हमारी बहुत सारी ख़वातीन इसी तरह 7 साल 8 साल 6 साल 10 साल भी गुजर जाते हैं और डॉक्टर लेबल करते हैं कि जी सब ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी। ये बिल्कुल ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी तक तो बिल्कुल ठीक है बात, सब ठीक है ये गलत है। डॉक्टर साहब, वो जो कह रही हैं कि सब ठीक है, डॉक्टर कह रहे हैं, उसके बाद वो अभी मैंने कहा ना कि ये एक सुपरफिशियल नॉलेज है कि अभी हमें पता ही नहीं कि इनके अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट चल क्या रहा है। इंजेक्शन किस चीज़ के ले रही हैं? IVF ये इंजेक्शन है, ये गोनेडोट्रोफिन्स होते हैं, बेसिकली ये अंडा बनाने की मेडिसिन दी जा रही है। ठीक है। इसका मतलब है जब अंडा बनाया जा रहा होता है तो डॉक्टर एक हम ऐसे हेल्प लेते हैं कि TVS कर लिया, अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड से नज़र आता है कि जी पानी की थैलियाँ नज़र आ रही हैं, तो हमें लगता है कि अंडे बन रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो थैलियाँ खाली हैं या अंडा है या किस क्वालिटी का है। फिर वही बात आ गई कि जब तक इनको अब टेस्ट ट्यूब बेबी की फैसिलिटी हर सूरत लेनी चाहिए, क्योंकि इनके बारे में हम नहीं जानते कि इनका अंडा मेच्योर भी होता है या इनका अंडा पोस्ट मेच्योर निकलता है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। हाँ, ये जो मेरी प्यारी बच्ची, ये जो डॉक्टर साहब आपको बात कह रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो एक बात होती है ना, ज़ाहिर है एक नफ्सियाती बात भी होती है कि आपने अपने ससुराल को बताना होता है कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। वो सब कुछ ठीक अगर है तो फिर हो क्यों नहीं रहा? वो अल्लाह की मर्ज़ी वाली बात दुरुस्त है, लेकिन डॉक्टर जो आपको ये कह रहा है, सजेस्ट कर रहा है, ज़ाहिर है वो कुछ सोच रहा होगा, लेकिन ये सारी बहस और बात जो है ये ख़त्म यहाँ पर होती है कि एक आम सादा डॉक्टर जो है वो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से मुख्तलिफ होता है। ये जो लोग, ये जो साजिदा इस बात कर रही हैं, ये स्पेशलाइज्ड लोग नहीं होते, ये सुपर स्पेशलाइज्ड होते हैं। ये लफ्ज उनके लिए जादू, सुपर स्पेशलाइज्ड होते हैं, ये साइंसदान लोग हैं। इनके पास आपको जाना पड़ेगा और जो ये फरमा रही हैं, जब तक वो डायग्नोज नहीं होगा बात नहीं बनेगी। इसलिए आपको उन क्लिनिक्स पे जाना है जहां पे IVF की फैसिलिटी अवेलेबल है। मेरा ज़ाती ख्याल होगा कि आपको लाहौर में या इस्लामाबाद में, जो कि अच्छी जगह हैं, यहाँ पे जाना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद। जी मेरा बेटा। जी डॉक्टर साहब, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, मैं पहले बच्ची हुई थी ऐसे। क्या नहीं है? पहले मेरी बेटी हुई थी ऐसे। अच्छा, फिर उसके बाद बेटा हुआ, वो अल्लाह को प्यारा हो गया था। अच्छा, और अब एक बेटी है आपके पास? हम ये एक बेटी है, दोबारा फिर मेरी बेगम फिर पेट से है। अच्छा, उसके कमर में सर में बहुत दर्द रहता है, ब्लड इसका बहुत ज्यादा लो हो जाता है, तेज रहता है ब्लड इसका बहुत ज्यादा। मेडिसिन कोई भी नहीं असर करती। मेडिसिन कैसे असर करेगी अगर तुम साथ हो तो? मतलब अगर वो प्रेग्नेंट है तो ये मेडिसिन कैसे ले रही है? नहीं, वो बता रहा है कि मेडिसिन असर नहीं कर रही। बेसिकली एक औरत जो है, अगर वो जैसे वो, मैं इनकी बात समझ गई हूँ कि दोबारा उनका हमल है और वो उसका ब्लड बहुत कम है, लेकिन उस पर मेडिसिन असर नहीं कर रही। तो ब्लड ही नहीं है तो मेडिसिन कैसे? वो मेरी बात सुने, ब्लड कम होने की वजह देखनी पड़ती है हमारे यहाँ। अब ये भी इन्होंने, मैं तो इनका शुक्रिया अदा करूँगी कि इन्होंने ये सवाल किया। हमारी कम्युनिटी में थैलेसीमिया माइनर इतना कॉमन है कि आप ये समझें कि 1 in 7 अगर 7 लोग बैठे हैं तो एक उसमें थैलेसीमिया माइनर का निकलेगा। इतने ज्यादा थैलेसीमिया माइनर तौर पे खून ना बनाने अगर इसमें आप आयरन के टीके भी लगा देंगे तो थैलेसीमिया का पेशेंट माइनर का ठीक तो नहीं होगा। अब इनको कुछ टेस्ट हैं इनके, ये भी आप, इनको भी मेरा मैसेज है कि किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, बिला वजह उसको ऐसे फकीयों की तरह मेडिसिन ना दें, और उसकी बाकायदा टेस्ट हैं वो करवाए जाएं कि उसकी खून की ना बनने की वजह क्या है। जैसे इसने बताया कि उसका पहले एक बच्चे की भी डेथ हुई है। इंट्रायूट्राइन डेथ या बच्चों की बार बार हमल ख़राब हो जाना, ये भी उन ख़वातीन की
प्रॉब्लम को शो कर रहा है कि उनके अंदर बच्चा कैरी करने की इस्तिताअत नहीं है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि शायद अंडर नरिश्ड हो, इतनी सेहतमंद खातून ना हो, जनरली तौर पे ये भी मसला हो सकता है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, अब जैसे वो बंदा समझ ही नहीं रहा। सर दर्द और कमर दर्द का इससे क्या ताल्लुक है? किसका? ये इन चीज़ों से डेफिनेटली जब औरत मेल नरिश्ड है, जब उसके अंदर है ही कुछ नहीं, तो सर दर्द तो उसका डेफिनेटली सर दर्द होगा, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है लो, उसका डिहाइड्रेटेड हो। ख़वातीन को मैं तो हैरान हूँ कि ख़वातीन जो बेचारियाँ दूध पिला रही हैं उनको भी पानी नहीं ज़्यादा पीने देते लोग, और प्रेग्नेंट औरतों को भी नहीं पीने देते। ये क्यों कहते हैं पानी नहीं पीना? जो लैक्टेशनल हैं वो, उनका ख्याल है कि पानी से पेट फूलेगा। अल्लाह के बंदो, पानी है ये घी है, पानी से कैसे फूलेगा? ये नहीं, हैरत है मुझे। पानी ज्यादा पीने से मोटापा कम होता है, ज्यादा नहीं होता। ये साइंस ने साबित किया है। पानी ज्यादा पीने से मोटापा कम होता है। अब हमने पानी बहुत ज़्यादा पीना है, इस नज़रिए से कि मोटापा कम होगा। लेकिन हुजूर अक़दस ये भी तो एक माशरे में बात देखी गई है ना कि बच्चे जब खाना खाने बैठे, और ये मैंने गांव के अंदर तो बहुत ही खुसूसी से बात देखी है, तो पहले सारे मर्द हजरात जिनमें बेटे शामिल होते हैं वो खाना खाते हैं, फिर जो बचता है उसके बाद वो ख़वातीन खाना खाती हैं। अगर ऐसा ना भी हो, एक भी दस्तरखान हो, तो बेटियों को शायद उतना आला खाना चुन के नहीं दिया जाता जितना बेटों को दिया जाता है। हालांकि नस्ल बेटियों की सेहत की वजह से बढ़नी है, नस्ल बेटियों की चलानी है ना, लेकिन अब उनको कहें तो वो कहेंगे हमारी नस्ल तो नहीं चलाएंगी, ये दूसरों की चलाएंगी। इसका मतलब है कि जो दूसरे हैं ना, वो पहले जिधर उनका ख्याल है उधर खाना पहुंचाना शुरू कर दें। यही हो सकता है। डॉक्टर साहब ने आज कैच कर लिया स्लिप पे। नहीं यार, बड़ी दुख की बात है ये, बहुत दुख की बात है। जब मैंने यही बात एक पेशेंट को की तो उसने कहा डॉक्टर साहब हमारी नस्ल तो नहीं चलानी, और यहाँ से तो दूसरे की चलाएगी। यहाँ से डॉक्टर साहब एक चीज़ का पता चलता है, यहीं से जो बेटियां होती हैं, वो जो बेटी घर से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होकर निकलती हैं, घर से ही हम उन्हें एक कॉम्प्लेक्स दे देते हैं कि तुम इतनी आला नहीं हो, बेटे आला हैं। ठीक है, वो चीज़ फिर उनके दिमाग के अंदर जो है वो सरायत कर जाती है। फिर वो जैसे बढ़ती हैं तालीम में, तो बेटों को पढ़ाना है, बेटियों को नहीं पढ़ाना। कपड़े का मामला आ गया तो बेटों को अच्छे कपड़े लेके देने, तुमने कहाँ जाना है, तुम घर के अंदर रहो। ये हमारे कुछ माशरती अलमिये हैं जिनको हमें दुरुस्त करना पड़ेगा, जिनके लिए हमें दीन की तालीम देना पड़ेगी, दुनियावी तौर पर जो है जहन साजी समझना पड़ेगा, जहन साजी करना पड़ेगी। ये हमारे माशरे की कमी है। वक्फे पे जाऊँगा, लेकिन ये जो बात कह रही है कि ये एक्चुअल दीन को पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि 1436 साल के बाद भी अगर एक्चुअल दीन को आप नहीं समझ सके तो वो कौन सा ज़माना आएगा जब आप समझेंगे। आप ना ट्रीट करें उनको कम या ज़्यादा, आप सिर्फ अपनी औलाद को एक इंसान समझ के बराबर अगर समझे ना, तो ये भी आपने बड़ी कदर की। लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो आपको उस वक्त भी एहसास होता है कि आपने इसको रुखसत करना है। वो बाप और वो माँ जिस दिल से रुखसत करते हैं, कभी उस दिल से भी पूछिएगा। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये बड़ी सादत समझता हूँ कि पहले हमें ना सिर्फ डॉक्टर साहब कॉलर्स जो है वो ख़वातीन करती थी, अब हमें आदमी भी कॉल करते हैं। ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैया डॉक्टर साहब ने पैदा किया हुआ है इस जगह पे, ये बड़ी ही ज़्यादा खुश आइन बात है। जी अस्सलामुअलैकुम कॉलर। जी बेटा अब्दुर्रहमान। वालेकुम सलाम। जी मेरा पुत्र। सर मैं कराची से बात कर रहा हूँ, जिला टटे से। जी जी जी, मैं बच्चे 4-5 साल हो गए, मेरे बच्चे नहीं हुए, पता नहीं क्या मसला क्या है। मैंने नानी दवा भी खरीद के दिया है और डॉक्टर के पास भी ले गया है, अभी तक बच्चा नहीं है मेरा। आप खुद गए हो डॉक्टर के पास? बच्चा हो जी, मैं भी गया हूँ डॉक्टर के पास, मैंने खुद भी डॉक्टर अपना आप चेक करवाया है, लेकिन बच्चा हो जाए वो 2 महीने 3 महीने का भी खत्म हो जाता है। अच्छा, 2 माह 3 माह का। कितनी दफा ऐसा हुआ है? मैडम 2 मरतबा मेरे ख्याल से हुआ है। ठीक है, और आपके टेस्ट बिल्कुल ठीक है? जी मैडम, सब तो बिल्कुल पॉजिटिव आता है, बिल्कुल सही। ठीक है। अभी जैसे मैंने इनसे पूछा ना कि आपके टेस्ट ठीक हैं, किसी के अगर 3-4 बच्चे इस तरह मिस कैरेजेस हों, ज़ाया हो जाएं, तो वो कहता है डॉक्टर साहब ठीक थे तो बच्चे हुए हैं ना,
تو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ یہ بھی شاید مجھے یہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب 2 دفعہ ہوئے ہیں ٹھیک ہی ہوں گے نا. تو یہی بات میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ مرد اگر ٹھیک ہو تو اس کے بچے ہو رہے ہیں. بعض دفعہ اس کے خراب ہونے کی وجہ سے بھی مارفالوجی جس کو حیت کہتے ہیں کہ اگر ان کے سپرم کی وہ شکل ٹھیک نہیں ہے تو اس سے بھی ان کی تو اس سے بھی ایب نارمل کنسیپٹس آئے گا. ٹھیک ہے, تو وہ قدرت پھر خود ہی نکال دیتی ہے, تو قدرت اس کو ڈسکارڈ کر دیتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ان کی بھی بہت ضروری ہے اور ان کی وائف کی بھی ہمارے ضروری ہے. سارے مریض جو ہے یہ ہمارے جو سارے صاحبان جو ہیں کال کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے, تو کیا یہ پوچھنا جائز نہیں ہے کہ کس طرح کے ڈاکٹر کے پاس گئے, کون سے ڈاکٹر کے پاس گئے؟ نہیں, ہر بندے کا ایسا کیلیبر نہیں ہے نا کہ وہ یہ بتا سکے کہ آپ کا کس کے. ہاں, کیونکہ دیکھیں آئی وی ایف سیٹ اپس اگر کراچی میں بھی دیکھا جائے تو اس وقت رننگ میں 3-4 ہی ہیں, پنجاب میں بھی بہت کم ہے, ہمارے انڈیا کے مقابلے میں بہت کم ہمارے ہاں آئی وی ایف کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, اب ان لوگوں کو انہیں یہ پوچھنا, ان میں سینٹرز میں ہونا صرف کافی نہیں ہے, اچھا ہونا پھر اور بڑا ضروری ہے. بالکل, اور ڈاکٹرز کو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں پرائم رسپانسبلٹی ہمارے ڈاکٹرز کی ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, یہ آپ کا یہ پروگرام تو ڈاکٹرز تک ضرور جانا چاہیے کہ وہ رسپانسبلٹی سے ایکچولی ریفر کریں ان کیسز کو جن میں پرابلم آ رہی ہے خاص طور پر. اور ریفر وہ بیچارے کیسے کریں گے؟ اب اتنی اچھی ہماری گائنوکالوجسٹ ہیں, وہ لڑکیوں کو ٹریٹ کرتی رہتی ہیں, خواتین کو, ان کے پاس میاں کی تو سب اوکے کی رپورٹ جاتی ہے. اگر وہ اس بات پہ سوچیں کہ یہ میاں کی سب اوکے کی رپورٹ آئی کدھر سے ہے, تو وہ اس کو آدھے 50% لوگ تو وہیں پہ ڈرین ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ڈاکٹرز کے ساتھ یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ وہ ڈاکٹرز جو کہ گائناکالوجسٹ نہیں ہیں مثال کے طور پہ, وہ تو گائناکالوجسٹ کے پاس شاید ریکمینڈ کریں, لیکن وہ گائناکالوجسٹ جو کہ آئی وی ایف اسپیشلسٹ نہیں ہیں وہ بھی ان کو آگے آئی وی ایف سینٹرز میں ریفر کریں. جب تک یہ صورت ایک اسپیشلسٹ تک نہیں پہنچے گی, مریض تو یہی سمجھے گا کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا تھا سب ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری رپورٹ میں سب پازیٹیو ہے. وہ پازیٹیو کیا ہے؟ یہ بہت بڑے مسائل کہنا چاہیے, بہت بڑے کویشچنز ہیں جن کو کہ سمجھنا پڑے گا عوام کو بھی. ابھی ڈاکٹر صاحبہ سے یہ بات واپس آ کے پوچھوں گا کہ وہ جو بار بار قدرت یہ فیصلہ کرتی ہے, تو اس کا مطلب پرابلم جو ہے وہ مرد میں بھی ہو سکتا ہے, خاتون میں بھی ہو سکتا ہے, ڈائگنوز ہی نہیں ہوا تو یہ قدرت کا جو سمٹم ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. جی السلام علیکم فرا. جی میرا بیٹا. ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنی ہے. جی فرا. ڈاکٹر صاحب میں 5 سال پہلے آپ کے پاس آئی تھی, آپ نے میری اسٹیروسکوپی کی تھی. ٹھیک ہے, پھر 5 سال آپ کہاں چلی گئیں؟ اس کے بعد پھر میری ڈیورس ہو گئی, پھر اب شادی کو 1.5 سال ہو گیا. اوکے ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے ٹیوبس کا نہیں تھا لکھا. ایک میرا پیٹ ہوا تھا تقریباً جو پہلی شادی ہے نا اس سے میرا پیٹ ہوا تھا, اس میں مجھے سسٹ تھی نا, تو ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کا جو پیٹ ہی ہوگا سسٹ بہت بڑی ہو گئی ہے, تو پھر ایک ٹیوب کاٹ لی تھی میری. اچھا, جب انہوں نے آپ کو آپریٹ کیا تو ایک ٹیوب کاٹ دی, اس کے بعد میں نے ہسٹروسکوپی کی تھی. جی, پھر میں نے کافی زیادہ میڈیسن کھائی, پھر مجھے آپ کا پتہ چلا, میں آپ کے پاس تھی, آپ نے بولا جو آپ کا پیٹ ہوا ہے اس سے نا کوئی اندر مچھلی ہے تو میں اسٹیروسکوپی کروں گی. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد پھر آپ نے بولا سب ٹھیک ہے, آپ میڈیسن کھانا ہے اب بیبی کے لیے, تو میں نے اپنی تسلی کے لیے نا میں نے ٹیوب کا ٹیسٹ کروایا تھا, تو وہ نہیں تھا آیا صحیح, اس میں ٹیوب بھی ہو. اچھا, اب آپ ایسا کریں کہ بقایا میری بات کا جواب جو ہے نا اس پہ سنیں کہ میں کیا آپ کو بتاتی ہوں. فون بند کر دو بیٹا, فون بند کر کے اور ٹی وی پہ سنیں پلیز. اچھا, انہوں نے ایک بات نہیں مجھے بڑی اچھی سمجھ آ گئی, یہ ان کا المیہ نہیں ہے, باقی پیشنٹس کا بھی ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہسٹروسکوپی شاید ہم ٹیوب, ہسٹروسکوپی ایک ایویلویشن ہے گائنیکولوجیکل جس میں ہم کیمرے کے ذریعے سمجھیں کہ کمرے کے اندر دیکھتے ہیں, جیسے آپ کے میں آفس میں آئی ہوں, میں نے دیکھا کہ یہاں کیسا ہے, کتنے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور میں کیا بہتری لا سکتی ہوں. ٹیوب کا جو انہوں نے بتایا کہ ایک ٹیوب آپ کے آپریٹ سے پہلے ہی کٹ چکی تھی, اور میں نے ڈیفینیٹلی دوسری ٹیوب بھی اس میں دیکھی ہوگی, کیونکہ ساتھ ہی ہم دوسرا کیمرہ بھی ڈال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دوسری ٹیوب بھی,
اور اگر ٹیوب کا مسئلہ نہ بھی ہو تو ہم ایون آئی وی ایف سے پہلے بھی اس کی تیاری کے لیے میں پیشنٹس کو بتاتی ہوں کہ زمین کو تیار کرتے ہیں. ٹھیک. جیسے کہ بیج بونے سے پہلے زمین تیار کرتے ہیں کہ زمین کے اندر یہ کیا زمین ایلیجیبل ہے کہ اس کے اندر بیج بویا جا سکے, یا پہلے ہم تیاری کریں. تو جو ان کا جو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے ابھی تیاری کی ہی تھی تو ان کو ڈیورس ہو گئی, پھر انہوں نے سارا علاج چھوڑ اور دیا. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میری ٹیوب ٹھیک نہیں ہے, تو ان کو آئی وی ایف کے لیے ہم نے پریپیئر کیا ہوگا. اب آپ ان کا نام کیا تھا؟ سوری میں بھول گیا نام. جی چلیں, فرا. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر فرا کا بغیر ٹائم ضائع کیے اس کو آئی وی ایف کی فیسلٹی لینی چاہیے فوری طور پہ, کیونکہ اس کی ایج گزر جائے گی, ورنہ مجھے اب نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی ایج کیا ہے. تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی پہ فوراً اس کو اس کی فیسلٹی کو آپ فرا آپ کو ایڈوائز یہ ہے کہ آپ فوراً کسی ایسے سینٹر میں جائیں جو کہ آئی وی ایف کی فیسلٹی دے رہا ہو, اور یہ آپ کو جلد اس لیے کرنا ہے کیونکہ ایک تو یہ سیکنڈ میرج ہے, ایک آپ کی ٹیوب نہیں ہے, اور تیسرے عمر کا جو تقاضا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے فوری طور پہ یہ کام کیجیے. حضور اقدس, اگر کوئی شخص جینڈر سلیکشن ڈاکٹر صاحبہ کے پاس نہ جانا چاہتا ہو تو کیا وہ کوئی ایسا کلام پڑھ سکتا ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روحانی مدد کر دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا بھی سنت رسول ہے, یہ اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اب یہاں پہ سوال ہے کہ جی اگر کسی کے یہاں صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں تو اس کا ایک بزرگان دین نے مجرب ترین وظیفہ بتایا ہے جس کو میں نے بارہا آزمایا ہے کہ اللہ کا اسم یا متین ہے. متین بے سبب دینے والا, کہ جس کا سبب نہیں ہوتا وہ اس کو بھی عطا کر دیتا ہے. ماورائے علم و عقل و فہم و شعور فیصلے اللہ کر دیتا ہے. تو وہ عورت کو چاہیے کہ پریگنینسی سے پہلے سے وہ اپنے جو ہے وہ ڈیٹس کے فوراً بعد زبان پہ انگلی رکھے اور 71 مرتبہ یا اللہ یا متینو, سیدھی انگلی رائٹ ہینڈ کی, یا اللہ یا متینو پڑھے, یا اللہ یا متین 71 ٹائمز. متینوں پڑھنا چاہیے, متین پڑھنا یا متین بھی پڑھ لیا جائے تو بھی درست ہے, نون کے اوپر پیش بھی ڈال لی جائے تب بھی وہی بات ہے. تو اپنی ناف کے گرد ایک دائرہ لگا لے صبح اور شام, تو یہ کرتی رہے 31 دفعہ 71 مرتبہ. اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے قدرت کا, ٹھیک, کہ اگر اس کے ایکسز میں پرابلم ہے, وائی سپرم نہیں ہے, تو اللہ بے سبب اس کے اندر اس کی حیات کو چینج کر کے جو اس کی تقدیر میں بھی نہیں ہے وہاں پر بھی بیٹا عطا کر دیتا ہے. اچھا, یہ الوہیت. یہ جب آپ وظیفہ بتاتے ہیں تو آپ خاص طور پہ اس پہ آپ نے بتایا کہ زبان پہ پڑھنے کے بعد زبان پہ انگلی رکھے, ایسے کر کے 71 ٹائمز پڑھے, اور پھر اپنی ناف کے اوپر یہ دائرہ لگائے. اور پھر یہ طریقہ جو ہے یہ کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے, اس کے پیچھے کوئی اور منطق نہیں ہے. لیکن ایک اور اس کے ساتھ ایک ایڈیشن ہے. جی, ایک بزرگ انہوں نے کہا کہ ساتھ یہ دعا کرے کہ یا اللہ اگر تو مجھے بیٹا عطا کرے تو میں اس کا نام احمد رکھوں گی. کیا بات ہے, کیا یہ بات ہے. پورا مجرب وظیفہ ایسے بنتا ہے کہ یہ 71 ٹائم کرے اور پھر کہے کہ یا اللہ اگر تو مجھے بیٹا عطا کرے تو میں اس کا نام احمد رکھوں گی. کیا بات ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہمیشہ کی طرح. لیکن وہ جو تشنگی ہے وہ ہمیشہ رہ جاتی ہے, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جتنی بھی محبتیں اور عشق ہوتے ہیں نا, ضرور یہ ہدیتاً آپ کو عرض کر رہا ہوں, اس میں قربت اور جیتنا بالکل ضروری نہیں ہوتا. کیونکہ اگر قربت ضروری ہوتی تو حضرت اویس کرنی جو ہے ان کا نام کہیں نہ ہوتا, اور اگر ساتھ رہنے سے ایمان آ جاتا تو پھر ابو جہل جیسا جہل جو ہے وہ اس کائنات میں کبھی نہ ہوتا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آسانیاں اللہ دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.